اپنی دوا کو اپنی خوراک بنا لو اور اپنی خوراک کو اپنی دوا بنا لو۔ یہ یونانیوں کا ایک مشہور مقولہ تھا اور اس کا مطلب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ آپ خوراک ہی ایسی کھائیں کہ وہ آپ کی دوائی کے طور پر بھی استعمال ہو۔ اس مقولے کے اندر آپ کی خوراک کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیں ایسی خوراکیں کھانی چاہیے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہوں۔ ناظرین کرام، یونانی لوگ اپنے دور کے بہت فیمس لوگ تھے اور یہی پہلے لوگ تھے جنہوں نے پودوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ فادر آف میڈیسن ہپوکریٹس کا تعلق یونان سے تھا اور اس نے کئی طرح کی ادویات کو پودوں سے دریافت کیا۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے پودے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ہاں کامن پایا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں ناکارہ نہیں بنائی، بلکہ ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہے۔ آپ اس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پلانٹ ہمارے ہاں کامن طور پر گرمیوں کے موسم میں اپیار ہوتا ہے اور یہ ایک اینول پلانٹ ہے۔ اس پودے کا نام کامن سینچوری ہے اور اس کا بوٹینیکل نیم سینٹوریم ایریتھریا ہے۔ اس پودے کی فیملی کی بات کریں تو اس کا تعلق جینٹیانیسی فیملی سے ہوتا ہے۔ اس پودے کی جو میکسیمم ہائٹ ہے وہ 8 سے 10 یا 10 سے 12 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیوز جو ہیں وہ سیسائل ہوتے ہیں، یعنی سٹیم کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پودے کے اوپر پنک کلر کے فلاورز لگتے ہیں جو کہ آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ گرمیوں کے موسم میں ہمارے یہاں پیار ہوتا ہے۔ اس کا جو فلاورنگ سیزن ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مارچ سے جون تک اس کا فلاورنگ سیزن چلتا ہے، اور یہ اینول پلانٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب موسم آتا ہے تو دوبارہ سے یہ گرو کرتا ہے۔ اس پودے کو سب سے پہلے جو بیان کرنے والا بندہ تھا وہ ایک یونانی فارماکالوجسٹ تھا جس کا نام ڈایوسکوریڈس تھا۔ اس بندے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ڈی میٹریا میڈیکا تھا۔ اس کتاب کے اندر اس نے اس وقت پائے جانے والے تمام پودوں کا ذکر کیا اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ کون سا پودا کس بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈایوسکوریڈس کی کتاب ڈی میٹریا میڈیکا کے اندر اس پودے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ اس پودے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ آپ کی لیور کی انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے، آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو پروڈیوس ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، آپ کے جسم میں یہ شوگر کا لیول جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اس پودے کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں جو پینکریاز ہے اس میں بیٹا سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور بیٹا سیلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین پیدا کرتے ہیں، اور وہ انسولین جو ہے آپ کے جسم میں گلوکوز یعنی شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پودے کے پتوں کو پانی میں ابال کر ایک سمجھ لے لکوئر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس لکوئر کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لکوئر کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ یہ لکوئر مارکیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا، اس کا نام ہوتا ہے سینچوریم لکوئر۔ اس پودے کی روٹس کا بھی بے حد استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فلاورز کا بھی استعمال رہا ہے۔ اس پودے کے اندر ایریڈوائڈ گلائکوسائڈز پائے جاتے ہیں جو کہ اس پودے کو مختلف گریزنگ اینیملز کے مقابلے میں پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، اور یہی ایریڈوائڈ گلائکوسائڈ جو ہیں یہ ہمارے جسم میں جب جاتے ہیں تو ٹوٹ کر مختلف کمپاؤنڈز میں تبدیل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پودا اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ پودا آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ آرتھرائٹس کا علاج ہے، جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اس پودے کو ہارویسٹ کر کے خشک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مٹیریل کو
سالن کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے یونان کے اندر، اور بعض اوقات اس کی ٹی بھی بنائی جاتی ہے، اور وہ ٹی پینے سے انسان کی کئی طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک نہایت اہمیت کا حامل پودا ہے جس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اس کو ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔